آج ایک چلان جمع کرایا گیا ہے سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس چلان میں بہت سی مختلف چیزیں تھیں، لیکن ایک چیز جو بہت دلچسپ تھی وہ تھی اعظم خان صاحب کا بیان، جو 164 کا بیان انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے۔ آپ کے سامنے میں یہ بیان اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بہت سی مختلف چیزیں اس چالان کا حصہ ہیں۔ شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ 16 اگست 2023 2 بجے دوپہر کو 164 کا بیان دلوانے کے لیے اعظم خان کو عدالت لایا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ گواہ آزادی سے بیان دینے آیا ہے۔ گواہ کو دیکھا گیا تو جسم پر تشدد کے کوئی نشان نہیں تھے، اور آزادی سے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرانے آئے تھے۔ 2 بجے وہ عدالت آئے، 3 بجے بیان لیا گیا۔ سوال پوچھا گیا میجسٹریٹ کی جانب سے، آپ جانتے ہیں کہ میجسٹریٹ آپ سے یہ بیان لے رہا ہے اور یہ ثبوت کے طور پر عدالت میں استعمال ہو سکتا ہے۔ جواب دیا اعظم خان صاحب نے، جی میں جانتا ہوں۔ پھر سوال کیا کتنی دیر سے ایف آئی اے کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا صبح 11:45 پر وہ ایف آئی اے کے دفتر گئے تاکہ 164 کا یہ بیان ریکارڈ کروایا جا سکے۔ پھر سوال پوچھا گیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بیان ریکارڈ کروانے کے بعد آپ کو اتھارٹیز کے حوالے نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا، جی ہاں میں جانتا ہوں کہ مجھے ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ سوال پھر یہ پوچھا گیا کہ یہ حقائق جاننے کے بعد آپ رضاکارانہ طور پر یہ بیان دے رہے ہیں؟ اس کا جواب اعظم خان صاحب نے دیا، جی میں رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی یہ بیان دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اب ان کا آگے سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں میرا نام اعظم خان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایڈریس بتایا۔ میں وزیر اعظم کے سیکرٹری کے طور پر یعنی پی ایس پی ایم کے طور پر اگست 2018 میں پوسٹ ہوا اور اپریل 2022 تک میں وہاں رہا۔ اس وقت عمران خان نیازی وزیر اعظم پاکستان تھے۔ 8 مارچ 2022 کو شام کو سیکرٹری خارجہ نے مجھے کال کی اور کہا کہ سائفر وزیر اعظم کے لیے میں بھیج رہا ہوں اور یہ سائفر کل صبح وزیر اعظم کو دے دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہلے ہی وزیر اعظم پاکستان سے اس پر بات کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اگلے دن یہی بتایا کہ وزیر خارجہ سے ان کی اس پر بات ہو چکی ہے اور وہ اس سائفر کو پڑھنے میں کے لیے بہت کین ہیں، بڑے بےتاب ہیں کہ وہ یہ سائفر پڑھیں، بے چین ہیں۔ سائفر پڑھنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان بہت پرجوش تھے، یہ بھی اپنی بیان میں اعظم خان کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بہت پرجوش تھے کہ امریکی آفیشلز نے اس بلنڈر یا اس بھنڈ کو استعمال کو کر دیا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اپوزیشن جماعتوں اور ادارے کی ہائی کمان کے خلاف بیانیہ آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سائفر کو عدم اعتماد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ یہ بات اعظم خان صاحب اپنی سٹیٹمنٹ میں بتا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا اور کہیں گے، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ کہیں گے کہ اپوزیشن جماعتیں امریکہ کے ساتھ سازش میں ملوث ہیں، اس سازش میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے تاکہ حکومت کو گرایا جا سکے۔ عمران خان نے یہ بات اعظم خان، یہ یاد رکھیے گا بیان اعظم خان صاحب خود دے رہے ہیں، سو جب عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے اس وقت کیا باتیں کی۔ عمران خان نے اسی سائفر کی کاپی مجھ سے مانگی تاکہ وہ مزید اسے پڑھ سکیں اور اس کا تجزیہ کر سکیں۔ اعظم خان کہتے ہیں کہ میں نے سائفر کی کاپی عمران خان کے حوالے کر دی جسے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بعد میں یہ سائفر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ گم گیا ہے اور وہ اسے ڈھونڈیں گے۔ انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری اور سٹاف کو بھی اسے ڈھونڈنے کی ہدایت کی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ سائفر عوام کو دکھائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ بیرونی سازش کی گئی ہے جس میں لوکل پارٹنر شامل ہیں اور عمران خان وکٹم کارڈ پلے کریں گے یا اس کارڈ کا استعمال کریں گے۔ اعظم خان کہتے ہیں میں نے یہ مشورہ دیا کہ سائفر ایک خفیہ دستاویز ہے اور اس کے مندرجات کو پبلک میں نہ دکھایا جا سکتا ہے اور نہ اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک میٹنگ بلائی جائے جس میں وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کو بلایا جائے کیونکہ وہ سیاسی اور بیوروکریٹک ہیڈ ہیں وزارت خارجہ کے۔ سیکرٹری خارجہ اس سائفر کو ماسٹر کاپی سے پڑھیں گے جو ان کے پاس ہوگی۔ جیسے 28 مارچ 2022 کو عمران خان کا پلان تھا، پہلے کہتے ہیں میں نے یہ مشورہ دیا، اب کہتے ہیں عمران خان کا پلان تھا
इस मीटिंग को वजीर आजम ने चेयर किया। बनीगाला में हुई मीटिंग में वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे। आजम खान कहते हैं अगर मुझे याद पड़ता है तो यह मीटिंग वजीर आजम के एजेंडे या कैलेंडर का हिस्सा नहीं थी। मीटिंग में वजीर आजम ने सेक्रेटरी खारजा को साइफर को बुलंद आवाज में पढ़ने को कहा। मैंने इस मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड किए। यह भी फैसला हुआ कि साइफर को काबीना के सामने रखा जाए ताकि इस पर बहस हो और कोई फैसला किया जा सके। नतीजतन 30 मार्च को वफाकी काबीना का एक खुसूसी इजलास बुलाया गया और दफ्तर खारजा के नुमाइंदे ने साइफर की मास्टर कॉपी से साइफर पढ़कर सुनाया। फैसलों में एक फैसला यह था कि इस साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में रखा जाए और कोई फैसला किया जाए। 31 मार्च 2022 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाया गया, जहां दफ्तर खारजा के नुमाइंदे ने साइफर पढ़कर सुनाया और ब्रीफिंग दी। अमूमन प्रैक्टिस यह है, आजम खान साहब ये फरमाते हैं कि जो साइफर इस तरह का डॉक्यूमेंट दफ्तर खारजा से आता है उसको एडिशनल सेक्रेटरी एफएसए के को वापस दिया जाता है, जो वजीर आजम ऑफिस में दफ्तर खारजा का नुमाइंदा होता है। इस केस में उस ब्यूरोक्रेट ने कहा कि वजीर आजम की कॉपी उन्होंने रख ली है और कहा है कि वो कॉपी गुम गई है। मेरे ख्याल में, आजम खान साहब फरमाते हैं, मेरे ख्याल में वजीर आजम इमरान खान ने मिलिट्री हाई कमांड को निशाना बनाने का प्लान बनाया ताकि उन पर प्रेशर डाला जा सके, ताकि वो आगे आए और उन्हें अदम एतमाद से बचाएं, जिससे उन्हें सियासी फायदा होगा। डिप्टी स्पीकर की गैर आईनी रूलिंग का हुक्म भी इमरान खान ने दिया था। आजम खान यह भी कहते हैं कि मेरे ख्याल में साइफर ने साइफर साजिश का बयानिया हर जगह इस्तेमाल किया ताकि सियासी मफाद हासिल कर सकें। इसलिए इमरान खान ने एक सियासी रैली में भी साइफर लहराया, जबकि मुझे उन्होंने बताया कि साइफर गुम हो चुका है। आगे आजम खान में अंग्रेजी में, क्योंकि बड़ी आखिर में आया था ये और आई कुड ओनली ट्रांसलेट एज मच, वो कहते हैं, माई ओपिनियन दिस एक्ट ऑफ अ क्लासिफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट फॉर पोलिटिकल गेन बाय इमरान खान was in fact a breach of trust as a public office holder which led to compromising Pakistan's foreign policy interest। कि इमरान खान साहब ने जो ये किया, इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए, क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है। उन्होंने अपना आगे एक और व्यू देते हैं कि मेरे ख्याल में, माई ओपिनियन, सच एन एक्शन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज टू सो सीड्स ऑफ hatred in the minds of army against their high command, and the former prime minister used conspiracy to build up his political narrative without caring for the sanctity of institutions and push for vested interest। कि उन्होंने इसको इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हाई कमांड के खिलाफ बयानियां बनाया जाए, माइंड्स बनाए जाए, और उन्होंने इदारों की सैंक्टिटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। एक सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगा है आखिर में। I have explained to the witness, यानी ये जज साहब की तरफ से, namely Mohammad Azam Khan, that he is not bound to make a statement. I believe that this statement has been voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct कि ये सब ठीक है जो ये statement आजम खान ने दी, and it contains a full and true account of the statement made by him। तो ये है आजम खान साहब का बयान साइफर केस में, जो उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट के सामने दिया। एक केस जाहिर है साइफर का चल रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ, और बड़े दिलचस्प मरहले में है ये केस। अब जाहिर है देखना यह है कि होता क्या है, किस जगह कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, या ये क्या बनेगा इस साइफर केस का।